الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علماء سے سوال کرو۔ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد مومنوں کے لیے فرمایا ہے۔ امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ملاقات ہوئی حافظ سعید کے بیٹے سے، اور حافظ سعید کے متعلق کچھ چند کلمات تعریف کے حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے کہے تو جس پر بہت شور مچایا جا رہا ہے، جی یہ دیکھو بد مذہبوں کے ساتھ انہوں نے تعلق بنایا، الفت بنائی۔ تقریباً چند مخالف لوگ جن میں فضل چشتی بھی ہے اور اس کے چیلے بھی ہیں، تو اس کے لیے میں جواب دینے سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کو سمجھنے پڑے گی کہ فقہی احکام جو ہوتے ہیں ان میں عوام اور علماء میں فرق ہوتا ہے۔ عوام کے لیے اور حکم ہوتا ہے اور علماء کے لیے حکم کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا عوام کے لیے حکم ہے کسی بھی مذہب سے کسی طرح بھی وہ معاملات نہ رکھیں، کہ ہو سکتا ہے وہ اصلاح کرنے جائے، کیونکہ علم تو ہے نہیں اس کے پاس، وہ الٹا اس کی فساد کا شکار ہو جائے، اس کی باتوں میں آ جائے۔ اس لیے عوام کو کسی صورت اجازت نہیں کہ وہ اصلاح کے لیے بھی بد مذہبوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے، لیکن علماء کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ دیکھیں کہ فلانا بد مذہب، فلانا بندہ زانی ہے، شرابی ہے، بے دین ہے، اس کے ساتھ میں تعلق رکھتا ہوں، اگر میں تعلق رکھوں گا تو میرے تعلق رکھنے سے وہ راہ راست پر آ جائے گا، تو اس نیت کے ساتھ اس کا تعلق رکھنا جائز ہے۔ فتاوی رضویہ 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے اس فتوے کو نقل کیا ہے، اور سیدنا امام غزالی نے احیاء علوم الدین شریف کے اندر بھی اس پر بحث کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علماء اور عوام کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اگر صرف تعریفی کلمات بد مذہب کی کسی ذاتی کام پر، کسی صفت پر، کہ اس نے کوئی کام اچھا کیا، اس کے عقیدے یا نظریے کو اچھا نہیں کہا جا رہا، اس کی جماعت کو اچھا نہیں کہا جا رہا، بلکہ ایک اس کا کام جو اس نے صحیح کیا اس کو اچھا کہہ دیا، تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ اس کی مثالیں اسلاف اہل سنت سے ملتی ہیں۔ چلیں بد مذہب تو چھوٹا ہے، جو کافر صریح ہے، جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کافر اصلی ہے، اس کے متعلق حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کریمہ شریف کے اندر نوشیروان بادشاہ کی تعریف کی ہے کہ نوشیروان نے عدل اور انصاف اختیار کیا تو پوری دنیا میں اس کا بڑا اچھا نام ہے۔ اب کافر کی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی شیخ، امام، عالم، اب بتاؤ ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ چلے اس سے بھی بڑی مثال لیتے ہیں ہم، وہ مشہور سخی جس کی سخاوت کی تعریفیں ہر بندہ کرتا ہے اور ہر کتاب میں ملتی ہے وہ کافر، لیکن اس کی تعریف کی جا رہی ہے، حاتم طائی۔ اب اس کی تعریف کس بنا پر کی جا رہی ہے؟ کیا اس کے کفر کو صحیح کہا جا رہا ہے، یا اس کے سارے اعمال کو صحیح کہا جا رہا ہے، یا اس کے نظریات کو صحیح کہا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کی ایک صفت کو صحیح کہا جا رہا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر صفت کی تعریف کرنا کفر ہے، کسی بھی بد مذہب یا کافر کی کوئی اچھی بات اگر ہے ظاہری دنیاوی لحاظ سے یا جس طرح بھی، تو اس کی تعریف سے اگر بندہ کافر ہوتا ہے، پھر شیخ سعدی پر بھی فتویٰ لگائیں، اور حاتم طائی کی تعریف ہر کتاب میں موجود ہے، ہر بندے نے اس کو لکھا ہے، پھر سب کے سب ہی گئے۔ اب میں جو لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر سعد بھائی کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں، ان کے لیے فتاوی حامدیہ، یہ فتاوی ہے حضور حجت الاسلام مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سیدی اعلی حضرت کے بڑے بیٹے، انہوں نے اپنے فتاوی حامدیہ کتاب الحاضر والاباحہ اس کے اندر صفحہ نمبر 423 پر ایک سوال ہوا ہے جی آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ مسلم لیگ میں جو جائے اس پر فتویٰ نہیں لگاتے اور مسلم لیگ میں جانے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور جو چلے گئے ہیں ان کے خلاف رد نہیں کرتے، تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ مسلم لیگ میں بہت فسادات ہیں، گمراہیاں ہیں، تو آپ اتنے بڑے امام اور مفتی ہو کر یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اس میں شریک ہیں۔ تو سیدی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ فتاوی حامدیہ اٹھا کر وہ جواب دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے کہ میں شریک نہیں ہوا، یہ مجھ پر تہمت ہے، اور تہمت اور افتراء اور جھوٹ اور کذب بیانی کے متعلق آپ نے سارے حوالہ جات احادیث نقل کر کے آگے فرمایا ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو سنی رضوی مسلم لیگ میں گیا ہے میں اس پر فتویٰ نہیں لگاتا، کیوں کہ وہ کسی شرعی مقصد سے گیا ہے تو اس پر فتویٰ میں نہیں لگاتا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر صرف جانے سے وہ مسلم لیگ جس میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ موجود تھا، شیعہ وہابی دیوبندی کانگریسی سب تھے، کہ اگر اس مسلم لیگ میں صرف جانے والا کافر ہے یا جانے سے وہ گمراہ ہے تو آپ فرماتے ہیں میں اس کو گمراہ نہیں کہتا۔ کیوں کہ جب مولانا عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ اینٹی گو وزیر ہندوستان آیا ہوا ہے سیلف گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے خط لکھا اعلی حضرت کو کہ اگر آپ اس مجمع میں اس جلسے میں جس میں ایک ہندو اور شیعہ اور بڑے بڑے دیوبندی اور بڑے بڑے عیسائی موجود تھے، کہ اگر اس گورنمنٹ میں آپ نے اپنی آواز نہ اٹھائی یا اپنے حقوق کی آواز نہ اٹھائی تو دیوبندی ہمیں ختم کر دیں گے، دیوبندی فائدہ اٹھائیں گے، سیٹیں حاصل کر لیں گے۔ یہ خط لکھا مولانا عبد الباری نے اعلی حضرت کو کہ آپ نمائندے بھیجیں، تو مولانا حامد رضا خان حضور حجت الاسلام لکھتے ہیں کہ اعلی حضرت نے ہمیں خود اس کانگریسی اور اس وہابی اور شیعہ اور بڑے بڑے شیعہ مجتہد وہاں سٹیج پر موجود تھے، ہم وہاں گئے بیٹھے اور وہاں ہم نے اپنی نمائندگی پیش کی۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر صرف جانے سے کوئی بندہ یا ملاقات سے کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے سنی رضوی کوئی، تو پھر اعلی حضرت پر کیا فتویٰ ہوگا؟ اعلی حضرت نے اس جلسے میں بیچا جس میں مجتہد روافض موجود تھے، اور مجتہد روافض کے کافر ہونے میں ذرہ بھر بھی کسی کو شک نہیں ہے، وہ مرتد اور کافر ہوتے ہیں مجتہد روافض۔ لیکن فرمایا ہم اپنے صرف حقوق کے لیے کہ ہم گورنمنٹ انگریزوں کی، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں مجبوراً ہمیں جانا پڑا تو ہم گئے اس جلسے میں۔ فرمایا آپ بتاؤ اعلی حضرت پر کیا فتویٰ ہوگا؟ اب میں سوال کرتا ہوں جو شور مچا رہے ہیں جی حافظ سعید کے بیٹے سے مل لیا یا حافظ سعید کے بارے میں چند جملے کہہ دیے تعریفی تو یہ بد مذہب ہو گیا، اس پر فتوے جاری، تو بتاؤ اعلی حضرت پر کیا فتوے ہوں گے جنہوں نے انگریزوں کے پاس اور روافض مجتہدوں کے پاس اپنے بیٹے کو مولانا امجد علی اعظمی صاحب اور ایک دو نمائندوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی اس جلسے میں جا کر سٹیج پر نمائندگی کرو، وہاں بیٹھو۔ اب اعلی حضرت اور پورے مسلک اعلی حضرت کے ائمہ مولانا حامد رضا خان امجد علی اعظمی جیسے لوگ، ان پر کیا فتویٰ ہوگا بتاؤ؟ اب پھر سوال اگر ہو بھی اعلی حضرت نے خود لکھا ہے جو بد مذہبوں کے ساتھ دوستی کرے وہ نور ایمان چلا جاتا ہے وغیرہ، او بھائی وہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں مذہب کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو مذہب کو، بس سب کے ساتھ دوستی رکھو، ان لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا جو سنی رضوی ہے اس کو ہم مسلم لیگ میں جانے کی وجہ سے یا ایسے جلسے جس میں بد مذہب موجود ہوں جانے کی وجہ سے ہم ان کو بد مذہب نہیں کہیں گے، ان پر فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیونکہ شرعی ضرورت موجود ہے۔
پھر آپ نے آگے مفصل فتویٰ لکھا اور یہ بھی لکھا الامور بمقاصدہا کہ یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ مقصد پر ہی حکم لگتا ہے، کسی بھی عمل کو اچھا یا برا کہنا ہے تو اس کا مقصد دیکھا جائے۔ تو لہٰذا اگر سعد بھائی کے ملنے سے یا اس بات سے فتویٰ لگتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگاؤ، جنہوں نے مجتہدین روافض کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ایک تو ہے نا کہ وہ خود آ جائیں جلسے میں، ایک ہے اپنی رضامندی سے کسی کو بھیجنا بھی، جاؤ اس جلسے میں نمائندگی کرو۔ اب بتاؤ اس کا حکم۔ من کسر سواد قوم فهو منهم، حضور نے فرمایا جو کسی قوم کی رونق بڑھائے، جلسے میں اضافہ کرے، وہ انہی میں سے ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت پر کیا فتویٰ ہوگا بتاؤ؟ تو لہٰذا خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، حکم لگانے سے پہلے شریعت کے تمام احکام اور اصول کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ فتویٰ لگانا سب سے مشکل کام ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ جو سنی، جو ان کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتا، جس کا نعرہ سنیت والا، جس کی بنیاد سنیت والی، جس کے سنی عقائد ہونے میں شک نہ ہو، وہ اگر جا رہا ہے کسی بد مذہب کے پاس یا بد مذہب اس کے پاس آ رہا ہے، تو جب تک کوئی صریح دلیل نہ ہو کہ یہ صلح کلیت والا ہے اور بد مذہبوں کے عقائد کو اچھا سمجھتا ہے، اس وقت تک اس پر فتویٰ نہیں ہوگا۔ اگر فتویٰ ہوگا تو شیخ سعدی، حاتم طائی کی تعریف کرنے والے، اور ابن تیمیہ جس نے وہابیت کی بنیاد رکھی، جس نے امت میں فساد کی بنیاد رکھی، اس کو جن اماموں نے بڑا بڑا امام لکھا ہے جی، امام الاجل، متکلم، فلانا فلانا، پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جنہوں نے خود بھیجا اس مجلس میں جس میں روافض مجتہد موجود تھے، اور فرمایا ہمیں کیوں بھیجا؟ تاکہ دیوبندیت وہاں فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہہ کر سنیوں پر غالب ہو جائیں گے اور انگریزوں سے طاقتیں حاصل کر لیں گے۔ تو معلوم ہوا ایک بد مذہب کو ختم کرنے کے لیے مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت نے خود ایک بد مذہب کا سہارا لیا۔ کیوں کہ بعض اوقات حالت اضطرار میں، مشکلات میں انسان کو ایسے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو حالت اختیار میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس فتوے کو مکمل پڑھیں جس کو اعتراض ہے۔ پھر وہ حامد علی صاحب پر بھی فتویٰ لگایا، اعلیٰ حضرت پر بھی، اور حامد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے نے صراحتاً لکھا ہے کہ جو سنی رضوی، یعنی جس کے عقائد اہل سنت والے ہیں، اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے، اگر وہ مسلم لیگ جس میں ہر مکتبہ فکر کا بندہ موجود ہے، جس میں گمراہیاں فسق موجود ہیں، اس میں چلا جائے تو آپ فرماتے ہیں میں ان پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ الامور بمقاصدہا انما الاعمال بالنیات، میں تعویل کر کے ان کو بچاؤں گا کہ وہ گئے ہیں تو سنی ہیں، رضوی ہیں، تو وہ گئے ہیں تو وہ اپنے دینی مقصد کے لیے گئے ہوں گے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں گئے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا جواب اس بندے کے لیے کافی ہے جو فسادی نہ ہو۔ ہاں، آخر میں مجھے یاد آ گیا، فضل چشتی، اس کا ایک چیلا ہے شبیر معاویہ، وہ بڑا اعتراض کر رہا ہے کہ حافظ سعید کی تعریف کر دی، فضل الرحمان کے پاس چلے گئے، فلانا ہو گیا۔ میں اب الزامی جواب دے رہا ہوں، تحقیقی تو میں نے دے دیا، جس نے تحقیق کرنی ہے وہ فتاوی جات اعلیٰ حضرت کے بھی موجود ہیں، فتاوی حمدیہ بھی موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ الزامی جواب یہ ہے فضل چشتی کے اس چیلے شبیر معاویہ کو کہ یہ بتا، پنڈی سٹاپ جامع مسجد شیر ربانی میں تیرا باپ فضل چشتی امام و خطیب تھا، مشرف کا دور تھا، اس دور میں اس بات کا گواہ محمد رضا لنگڑا بھی ہے اور فضل چشتی خود بھی ہے۔ فضل چشتی کو کہنا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ یہ بات ہے یا نہیں۔ تو حافظ سعید پر نظر بندی لگائی مشرف نے، لانتی نے۔
مشرف نے جب نظر بندی لگائی تو اس وقت حافظ سعید کے کچھ بندے اس کی کیبنٹ کے فضل چشتی کے پاس مسجد شیر ربانی میں آئے، تو اس نے کہا بھئی آپ لوگ مجاہد ہو، تمہارا لیڈر مجاہد ہے، تمہاری مدد کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ چندہ کروا کے، سپیکر کھول کے چندہ کروا کے ان کو 9,000 روپیہ اس وقت دیا تھا، آج سے تقریباً 23-24 سال پہلے 9,000 روپیہ چندہ اس وقت اس کو دیا تھا۔ بتاؤ اے شبیر معاویہ، بڑبڑ کرتا ہے، تیرے پاس نہ علم ہے، نہ تجھے پتہ ہے علم کی عین کیا ہوتی ہے، تو نہ تجھے پتہ ہے کہ فقہی جزیات کیا ہوتے ہیں، تو نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ اصول افتاء کیا ہوتے ہیں، بیٹھ کے بڑبڑ شروع کر دینا۔ اب بتا، جو بد مذہب کو مجاہد کہہ رہا ہے اور بد مذہب کی مدد کر رہا ہے، بتا اب قرآن و حدیث کے حوالے سے بد مذہب کی جو مدد کر رہا ہے مالی طور پر، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ امام الغیرت ہے؟ تو فساد مت ڈالو۔ ہم خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں نا، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہم میں قوت للکار نہیں۔ بیٹا ہم اگر تعاقب کرنے پہ آ جائیں نا، الزامی طور پر بھی ہم جواب دینے آ جائیں، تو تمہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تم چند باتیں اس کی سن کے بڑے وہ کہتے ہیں جی ہمارا باس امام الغیرت۔ وہ ایسا بندہ ہے جو 5 منٹ بات کر کے پھر اس کا خود انکار کر دیتا ہے، فضل چشتی۔ تو لہٰذا سعد بھائی سنی رضوی ہیں، سنی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس کوئی آیا یا وہ چلے گئے تو ان پر فتویٰ نہیں ہوگا جب تک کہ ان سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ تمام عقائد کو صحیح سمجھتے ہیں، تمام مکاتب فکر کو صحیح سمجھتے ہیں، دیوبندیوں کے عقائد و نظریات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر یہ دلیل پیش کر دو صریح کہ وہ کہتے ہیں جی مذہب کچھ نہیں، بس سب کے ساتھ تعلقات بناؤ، بس ٹھیک ہے، سنی وہابی کچھ نہیں، پھر ہم فتویٰ لگائیں گے، پھر ہم لگائیں گے۔ اگر وہ نعرہ لبیک یا رسول کا لگائیں جو صرف سنی لگاتا ہے، اگر وہ عقائد سنیوں والے رکھتے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات سنیوں والے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کر رہے ہیں، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ صرف ملاقات پر، جو کہ اعلیٰ حضرت نے خود کروائی بد مذہبوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی، امجد علی اعظمی کی، اس ملاقات پر آپ فتوے لگا دیں وہ بد مذہب ہو گئے، جہنمی ہو گئے، تو وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات خود حامد علی صاحب نے فرمایا کہ جو سنی رضوی مسلم لیگ نون اس وقت کی مسلم لیگ میں چلے گئے، ان پر فتویٰ لگائے، وہ فقہ سے نابلد ہے، اس کو فقہ نہیں آتی، اس کو جزیات کا پتہ نہیں ہے۔ اب اعلی حضرت پر فتویٰ لگاؤ یا حامد علی خان صاحب یا امجد علی خان صاحب پر، ہماری جان چھوڑو، ہم انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت پر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔